اور شام کا وقت قریب ہو گیا۔ تو مولا علی نے خاتون جنت سے پوچھا کہ اے شہزادی رسول، اے نبی کونین کی بیٹی، کیا افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ روزہ تو رکھ لیا، اب افطار کیسے کیا جائے؟ افطار کس سے کیا جائے؟ برادران ملت اسلامیہ، خاتون جنت نے نبی کونین کی بیٹی ہے، نبی کونین کی شہزادی ہے، جن کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو دے دیا، اس نبی کی بیٹی ہے۔ لیکن میرے پیارے، میرے نبی کونین کی شہزادی کا تو امیر حرم میں فقیر عجم، تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے سے اتنا عشق ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، تو میرے پیارے جو اعلیٰ حضرت سے اتنا پیار کرتا ہے وہ میرے نبی سے کتنا پیار کرتا ہو؟ سارے لوگ کرتے ہیں نا؟ دیکھیے، میری زبان اگرچہ اردو ہے مگر میں آپ کے دل کی کتاب کو پڑھنا جانتا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد بہت خوشی حاصل ہوئی کہ ہمارے بریلی شریف سے اعلیٰ نمبر سے فارغ ہونے والی ایک ایسی عظیم شخصیت جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، آپ کے چمن میں گلاب کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ جنہیں اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، آپ جنہیں اپنا رہنما مانتے ہیں، آپ جنہیں اپنا رہبر مانتے ہیں، جنہوں نے آپ کے علاقے میں آنے کے بعد آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائی ہے۔ میری مراد مبلغ اسلام، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ مفتی علی حسین صاحب تحسینی کہ جن کی دلمی خدمات نے اس علاقے میں علم کی روشنی ہی پھیلائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو اور حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم۔ بنگال کی سرزمین پر اگر ان جیسے مفتی زبیر صاحب تو ان کے استاد ہیں، شاگرد کا جب یہ عالم ہے تو استاد کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ان جیسا اگر بنگال میں ایک آدھ اور آپ کے علاقے میں ایک آدھ اور ذی علم، ذی استعداد، ہوشیار اگر اور پیدا ہو جائے تو اس بنگال سے وہابیت ختم ہو جائے گی، وہابی کنگال ہو جائے گا۔ ان کی بڑی خدمات ہیں اور ابھی بہت خوشی حاصل ہوئی کہ ان کے مدرسے سے عالم کا درجہ پڑھ کر فارغ ہونے والے طلبہ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، جنہوں نے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا علم حاصل کیا ہے۔ ایسے لوگ آج یہاں سے فارغ ہوں گے جن کے سروں پر دستار باندھا جائے گا، امامہ شریف باندھا جائے گا اور انہیں ذمہ داریاں دی جائیں گی اور انہیں یہ ذمہ داریاں اس اسٹیج سے دے کر کے آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں سے جو آپ کو
امانت دی جا رہی ہے، جو امانت سونپی جا رہی ہے، آپ کو جو دیا جا رہا ہے، یہ یہ گدھے نہیں ہیں، گدھے جو دیوبند سے پیدا ہوتے ہیں، یہ سب آپ کو تیز رفتار گھوڑے دیے جا رہے ہیں اس ادارے سے۔ اور میرے ہاتھ میں یہ 10,000 روپے ہے جو مناظر اہل سنت مفتی علی حسین صاحب قبلہ نے اپنے ادارے کے لیے میرے ہاتھ میں سونپا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی علمی خدمات کو بھی اور ان کے مالی خدمات کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، اس لیے کہ میری بات جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ 10,000 روپیہ انہوں نے اپنے والد کے نام پر مدرسے کو دیا اپنی طرف سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ایسے علماء اور ایسے ایسے حفاظ، ایسے مفتیان کرام اگر ہماری قوم میں پیدا ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارا دین آگے بڑھے گا، ہمارا اسلام آگے بڑھے گا، ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا، ہماری ملت آگے بڑھے گی، ہمارے مسلمان بھائی آگے بڑھیں گے۔ مدرسہ کھولا جاتا ہے تعلیم دینے کے لیے، علم دینے کے لیے، اور علم انسان کو ہر جگہ بچاتا ہے، علم انسان کو ہر جگہ فائدہ دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے والا انسان کبھی کمزور نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے والا انسان کبھی مفلس نہیں ہوتا، کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ جو انسان علم حاصل کرتا ہے وہ دنیا کے مالداروں سے کہیں زیادہ مالدار ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کوئی 5,000 دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 2,000 دے رہا ہے، کوئی 4,000 دے رہا ہے، کوئی 1,000 دے رہا ہے۔ یہ آپ کا دینا کبھی بیکار نہیں جائے، کبھی بیکار نہیں جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین آپ نے جو دیا یہ تو بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بزرگوں نے دین کی بقا کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ ایک طرف حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، یہ نبی کونین کے 2 شہزادے، نبی کونین کے یہ دونوں نواسے، خاتون جنت کے پیارے، مولا علی کے دلارے، یہ دونوں بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئے تو اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے پیارے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو دیکھنے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے۔ جب آئے خیریت پوچھی، ایک صحابی نے کہا کہ اے علی تمہارے بیٹے بیمار ہیں؟ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہاں میرے دونوں بیٹے بیمار ہیں۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ اے علی آپ روزہ رکھنے کی منت مان لیجئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
3 روزے رکھنے کی منت مان لی کہ اگر میرے بیٹے صحیح ہو جائیں گے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ ایک طرف مولا علی نے منت مانی، دوسری طرف خاتون جنت نے منت مان لی، اور ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام فضہ تھا، اس نے بھی منت مان لی۔ برادران ملت اسلامیہ، ادھر حضرت امام حسن حضرت امام حسین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی، وہ صحت یاب ہو گئے۔ اب حضرت مولا علی ہے، خاتون جنت ہے، ان کی کنیز فضہ ہے، سب نے یہ کہا کہ اب روزہ رکھا جائے، منت پوری کی جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، خاتون جنت نے روزہ رکھا، ان کی کنیز فضہ نے روزہ رکھا۔ جب تینوں نے روزے رکھ لیے اور شام کا وقت قریب ہو گیا تو مولا علی نے خاتون جنت سے پوچھا کہ اے شہزادی رسول، اے نبی کونین کی بیٹی، کیا افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ افطار کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ روزہ تو رکھ لیا، اب افطار کیسے کیا جائے؟ افطار کس سے کیا جائے؟ برادران ملت اسلامیہ، خاتون جنت نے نبی کونین کی بیٹی ہے، نبی کونین کی شہزادی ہے، جن کے اختیار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کو دے دیا، اس نبی کی بیٹی ہے۔ لیکن میرے پیارے، میرے نبی کونین کی شہزادی کا صبر و امتحان تو دیکھو۔ فرماتی ہیں کہ اے علی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزہ افطار کیسے کیا جائے گا؟ حضرت مولا علی باہر نکلے، ایک مجوسی کے یہاں سے ادھار جو لے کے آئے، جو، اور اس جو کو لانے کے بعد اس کا آٹا نکالا، اسے پیسا، آٹا جب نکلا تو حضرت مولا علی نے اس 1 کیلو جو کے آٹے کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، اس کے 3 حصے کر دیے، اس لیے کہ 3 روزہ رکھنا تھے، 3 روزہ رکھنا تھا، اس لیے آٹے کے 3 حصے کیے، 1 حصے کی روٹی بنوائی۔ ابھی روزہ افطار کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، روٹی تیار ہو گئی، خاتون جنت بھی موجود ہیں، حضرت مولا علی بھی موجود ہیں، ان کی کنیز فضہ بھی موجود ہے۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا ہے، دروازے پہ غریب انسان آ کر کے ندا دیتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے خاندان والوں، آج ہم بھوکے ہیں، اگر آپ کے گھر میں اگر کوئی کھانا ہے تو آپ ہمیں کھانا دے دیجئے۔ مولا علی نے جیسے ہی سنا، وہ کھانا، وہ روٹی اس غریب کو دے دیا۔ وہ روٹی جو افطار کے لیے سامنے رکھی تھی، مولا علی نے اٹھایا، اس غریب کو دے دیا، پانی پی کے روزہ افطار کیا، رات بھر ایسے ہی رہے، پھر سحری کھائی تو سحری کسی چیز کی نہیں کھائی، پانی پی کر کے سحری کو کھایا۔ برادران ملت اسلامیہ، دوسرے دن بھی روزہ رکھا، دوسرے دن پھر وہ دوسرے حصے کا آٹا جو موجود تھا، اس کی روٹی بنائی گئی۔ عشاء مغرب کا وقت قریب ہے، روزہ افطار ہونے والا ہے، حضرت خاتون جنت بیٹھی ہے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فضہ بھی بیٹھی ہے، انتظار ہو رہا ہے کہ آذان ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے تو ہم روزہ افطار کریں۔ دروازے پہ ایک سائل آتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی لاڈلی، اے نبی کی بیٹی، اے خاتون جنت، ہم مسافر ہیں، 3 دن سے بھوکے اور پیاسے، اگر کھانے کو کچھ ہے تو دے دیجئے۔ میرے پیارے، حضرت مولا علی کے کان میں
جیسے اس سائل کی آواز جاتی ہے، روٹی کو اٹھاتے ہیں، اس سائل کو دے دیتے ہیں، اس کے بعد تیسرا دن ہوتا ہے، تیسرے دن بھی کوئی سائل آ جاتا ہے، گویا کہ تیسرے دن بھی مولا علی ویسے ہی اس پکی پکائی روٹی کو، بنی بنائی روٹی کو، سکی اور سکائی روٹی کو سرکار مولا علی بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے، یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ نبی یہ کونین کے خاندان کے لوگ ہیں، برادران ملت اسلامیہ، جو اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہ لیا کرتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں نبی کے گھر والے، ایسے لوگوں کو نبی کا خاندانی کہا جاتا ہے۔ نعرہ رسالت، اللہ کے اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ بہت خوشی حاصل ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے درمیان ہم آتے ہیں، اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پاتے، آپ میری بات نہیں سمجھ پاتے، لیکن آپ کا ملنا جلنا، محبت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا دل کو اتنا بھاتا ہے، اتنا بھاتا ہے کہ ہر وقت لب پر آپ کے